خاقان، آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو احسن اقبال صاحب نے گفتگو کی تھی کہ اگر دولت اور آمدن میں ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر بھیک مانگنا پڑے گا کشکول لے کے، یہ جہاں تک آمدن کی بات ہے تو وہ تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے کیونکہ وہ آمدن پہ ہی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو دولت پہ ٹیکس ہے یا جو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی باتیں کی جاتی تھیں وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی، یا میں دیکھ نہیں پا رہا. آپ تھوڑا رہنمائی کیجیے گا کہ آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہ کچھ سب کو اس میں شامل کیا جائے گا؟ دیکھیں، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو پرینیل یا جو میجر ایشو ہے نا، وہ ہے کہ پہلے تو ہمیں ہر چیز کی تحقیق ریسرچ کرنا ہے کہ ہم کیا کر نہیں پا رہے اور کیوں نہیں کر پا رہے. اب آپ ٹیکس نیٹ کی بات کریں، دیکھیں نا، آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ریٹیلر پہ ٹیکس نہیں لگانا، آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کیپٹل گینز نہیں لگانا، آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں لینا، پروگریسیوٹی آف ٹیکس نہیں کرنی. یہ تو آپ کے ڈیسیجن ہے، آپ ان سارے فیصلوں کو تبدیل کر دیجئے. اگر نہیں کیا تو آپ نے جو بجٹ میں دیکھا وہ یہ تھا کہ انکم ٹیکس جن پہ ہے ان کو 2.5% بڑھایا، سپر ٹیکس لگایا، جی ایس ٹی بڑھایا اور کسٹمز ڈیوٹی بڑھائی. پر مسئلہ اس سے زیادہ ڈیپر ہے جس کو ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ اگر بجٹ اور اسپینڈنگ اور اس کو دیکھیں، وہ یہ ہے کہ آپ کا، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ہمیں ٹیکس ریفارم کرنے ہیں. اس وقت جو ریفارم ریلی آپ کو کرنا ہے نا، وہ تو ہم بالکل مس کر رہے ہیں. وہ ہے جس کو ہمیں کہتے ہیں ایکسپینڈیچر ریفارم. اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے 7,300 ارب اشفاق صاحب اس سال مارک اپ کی مد میں دینا ہے. یہ دینے کے لیے 300 ارب روپے آپ بورو کریں گے تو یہ دے پائیں گے. آپ کی ڈیفینس، آپ کی رننگ آف دا سول گورنمنٹ، آپ کی پینشنز، آپ کی سبسڈیز، آپ کی گرانٹس، آپ کی ڈیفینس، ایوری تھنگ ایلس از آن بوروڈ منی. اب آپ بتائیے کہ کیا یہ ریڈیکل بجٹ مانگتا ہے؟ یہ تو ریڈیکل بجٹ ہی مانگتا ہے. اب اس میں آپ نے کرنا کیا تھا؟ آپ کے پاس 17 ایسے سبجیکٹ ہیں جو کہ سینٹر میں پڑے ہوئے ہیں، جن کا کوئی کام نہیں ہے سینٹر میں. مطلب انوائرنمنٹ، فوڈ، ایگریکلچر، زکوٰۃ، عشر، ایجوکیشن. یہ 450 ارب روپے آپ اس سال ان پہ خرچ کرنے جا رہے ہیں. آپ پروونسز کو دے دیجئے. اسٹیٹ فنڈڈ پینشن ہے، آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم نے نئی ریکروٹمنٹ نہیں کرنی، ہم نے نئے آنے والوں کو نہیں لانا اسٹیٹ فنڈڈ پینشن پہ. آپ کی ایک جنرل سبسڈی رجیم ہے، 1,074 ارب روپیہ لے گی. آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم نے اس سے نکل کے صرف ٹارگیٹڈ سبسڈی میں جانا ہے. ابھی ان کی بات ہوئی، 167 کمرشل آرگنائزیشنز رن کرتے ہیں ہم. اب ایک آپ دیکھیں نا، مسئلہ جو ہے نا آپ کا یہ کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام 21 نہیں کیے، یہ سارے ریفارم آپ کے سامنے نہیں ہو رہے، ٹیکسیشن آپ کے سامنے نہیں ہو رہے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. پاکستان کا مسئلہ جو کلیدی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز کرنے کی جو اہلیت ہے، وہ اسٹیٹ میں رسپانس دینے کی جو اہلیت ہے اتنے کمپلیکس ایشوز کی، وہ جب تک بلڈ نہیں کریں گے تو چیزیں ڈیٹیریوریٹ ہوتی جائیں گی. ایک آخری یہ کیپیسٹی کا ایشو ہے، اہلیت کا ایشو ہے، یا ول کا، ارادے کا ایشو ہے؟ سو دیکھیں، ایک بات کرتا ہوں، یہ آپ نے اچھا پوچھ لیا، اسی سے اس کا جواب دیتا ہوں. 100 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا. پی 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 کی گورنمنٹ گئی، 500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گئی، 1100 ارب کا سرکولر ڈیٹ تھا. پی ٹی آئی کی حکومت گئی، 2300-2400 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا. آج اس سے بھی بڑھا ہوا لیول ہے. آپ کا خیال ہے کہ یہ سب یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل ول نہیں تھی کہ انرجی سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ کو کم نہیں کرنا؟ آئی ٹوٹلی ڈونٹ تھنک دیٹ واز دا کیس. میں نے ان سب کے ساتھ، مشرف کے ساتھ تو نہیں سرو کیا، پر پولیٹیکل گورنمنٹس کے ساتھ سرو کیا ہے. ایوری ون وانٹیڈ کہ یار یہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے. یہ کہنا آسان ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں، پر اس کو ٹھیک کرنا، political will is not the issue. That is probably a higher level issue. اصل ایشو ہے کہ آپ کی ٹیکنیکل ول ہے، which means competence، اہلیت، صلاحیت، wisdom، ریسرچ. آپ کسی سرکاری ادارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اگر ایگزسٹ کرتی ہوتی تو کوئی بھی گورنمنٹ انرجی کے مسئلے کو یا آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنے کو حل نہیں کر سکی. میرا نہیں خیال ایسا ہے. اور اب بھی اگر پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ پاکستان کی ایشو از کمپٹنس، اور ہمیں جو چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. اب آپ کی کامیابی کہاں ہوتی ہے؟ میں آپ کو کامیابیاں گنواتا ہوں آپ کی، وہ کیسے ہوتی ہیں. فیٹف کا ایشو آتا ہے، میں ٹیبل پہ چونکہ موجود تھا، نو 27 پوائنٹ ہمیں فیٹف نے دیے.
اینڈ وہی کافی نہیں تھے. 6 پوائنٹ 7 پوائنٹ کا ایجنڈا ہمیں ایک ایشیا پیسفک گروپ نے دیا. 33-34 پوائنٹس فار لوکنگ اس رائٹ ان ٹو دا آئی. ہم نے اس سسٹم کو بائی پاس کیا. ایک کاؤنسل بنی, کوآرڈینیشن آرمڈ فورسز سے آ رہی تھی, پولیٹیکل لیڈرشپ کی, پروونشل لیڈرشپ, سب نے اکٹھے ہو کر جب یہ ٹیکنیکل ول پیدا کی اور وہ لیجسلیشن کرنا ہوتا تھا. آئی تھنک ہم نے شاید 17 لیجسلیشنز کر دیے تھے اس میں. ہم نے ریکارڈ ٹائم میں یہ کام کیا. سو آپ نے مین سسٹم کو بائی پاس کیا. پاکستان میں کوئی بھی کام, انکم سپورٹ پروگرام کیا ہے پاکستان کا, بے نظیر کی گورنمنٹ میں شروع ہوا, پی ایم ایل این نے بڑھایا, پی ٹی آئی نے بڑھایا, پی ڈی ایم نے بڑھایا. ایک سیپریٹ پروگرام ہے آؤٹ آف دی مین ڈویژنز. بہت اچھا چلا رہے ہیں, ورلڈ بینک بھی تعریف کرتا ہے. سو یہ پہلے سمجھیں کہ آپ کے مسائل اتنے کمپلیکس ہیں کہ یہ ایسے حل نہیں ہونے. آخری بات کروں گا, 1700 پروجیکٹس ہیں پی ایس ڈی پی کے, 1700 فارورڈ ہے 16 ایئرس کا. آپ طے کریں نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ یہ, اور ان میں سے سارے جو پروجیکٹس پروونسز کے ہیں, ڈسٹرکٹس کے ہیں, ان کو دیں. اگر یہ کام کریں گے تو آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, دیز تھنگس دیٹ آئی ٹاک اباؤٹ ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود آئی ایم ایف. آئی ایم ایف تو ایک بڑے, ہم جسے کہیں گے ریفارم ہے جو آپ کو سیل تھرو کرنا ہے. لیٹس سی. زبیر صاحب, میں سوال آپ سے یہ کر لیتا ہوں کہ یہ ذرا فرمائیے گا کہ کیا لگتا ہے, کیونکہ یہ عوام کے لیے تو مجھے باعث پریشانی لگ رہا ہے, کیونکہ بجلی کی قیمتیں بڑھ جانا, آلریڈی جو 100-200 یونٹ یا 300 یونٹ بھی یوز کرتے ہیں ان کے بل کہاں جا کر آتے ہیں, اور اس سے ہٹ کے ہر چیز ہی جس طرح سے ٹیکسیشن, ڈائریکٹ ٹیکسز, انڈائریکٹ ٹیکسز, یہ چیز مہنگی, وہ چیز مہنگی, ہر چیز مہنگی. تو عوام بیچارے اس صورتحال میں کہاں جائیں؟ دیکھیں, یہ بات یہ ہے کہ آپ کی بات میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں کہ جو ان تمام معاملات کے ساتھ جو عام آدمی ہے اس کی جو ہے نا اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. اور اب اگر بجلی کے بل بڑھتے ہیں تو یہ ناقابل برداشت لیول پر پہنچ جائیں گے. ابھی بھی ہیں. ایک تو اویلیبلٹی نہیں ہے, دوسرا جو ہے نا ٹیرف بہت زیادہ ہے. یہ اور ٹیرف جو ہے نا جو آئی ایم ایف کی شرائط کے نتیجے میں مزید ٹیرف بڑھانا پڑے گا. لیکن مجھے ایک بات کبھی بھی سمجھ نہیں آتی, میں چاہتا ہوں کہ ہم آئی ایم ایف سے میٹنگ کریں. ہم ڈائریکٹلی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں, اگر آپ اس کے ٹیرف بڑھاتے ہیں اور اگر آپ کی گیس کے ٹیرف بڑھاتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کوئی چھوٹا بینک بھی ہوگا, اگر کسی سے بھی آپ لینے جاؤ تو وہ ایبلٹی آف پے کو ضرور دیکھتا ہے کہ آپ اگر مجھ سے قرض لے رہے ہیں مجھے واپس کیسے کریں گے. ان سب تمام باتوں کو ہم سمجھتے ہیں. لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس بڑھا کر اور ٹیرف کو بڑھا کر اگر آپ میک شور کر رہے ہیں کہ آپ کی قسطیں واپس ہوں گی, تو یہ پاکستان کے کیس میں درست نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 9% 10% سے اوپر نہیں ہے. اس لیے جو نا ٹیکس کلیکشن کی جب آپ بات کرتے ہیں, اور یہاں اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو یہاں پالیسی کو, گراؤنڈ ریالٹیز, پاکستان کے کلچر کو, پاکستانی کے نیچر کو اور پاکستان کی ہسٹری کو دیکھ کر فیصلے کرنے پڑیں گے. اس کو فیصلے سے جب میں یہ بات کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ نے ٹیرف بڑھایا تو عام آدمی تو سفر کرے گا, ساتھ ہی ساتھ انڈسٹری نہیں چل پائے گی. ابھی جو یہ 5 زیرو ریٹڈ سیکٹرز جو تھے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ 58% ایکسپورٹ صرف ٹیکسٹائل اور لائٹ ٹیکسٹائل کے اداروں کا تھا. ان کو جو ریجنلی کمپٹیٹو ٹیرف دیا گیا تھا وہ اوور نائٹ وڈرا کر لیا انہوں نے. جب اوور نائٹ وڈرا کیا, آج 50% جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بند ہو گئی ہے. اگر اور اضافہ ہوگا ٹیرف میں تو انڈسٹری نہیں چلے گی. میں کہنا آئی ایم ایف کو یہ چاہتا ہوں کہ اٹ از اے ریورس. آپ دیکھیں کیسے اس کو آپ کنٹرول کریں گے. اگر آپ گیس کے, الیکٹریسٹی کے ٹیرف کو اوپر لے جاتے ہیں, سرکولر ڈیٹ اس لیے کریٹ ہوتا ہے کہ آپ ڈومیسٹک کے اندر بہت لو پرائز پہ دیتے ہیں. سرکولر ڈیٹ گیس کے اس لیے کریٹ ہوتا ہے کہ آپ فرٹیلائزر کو اور ڈومیسٹک کو بہت زیادہ سبسڈی دیتے ہیں. انڈسٹری کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ انڈسٹری کو ہم وہ پرائز دیں گے جس کی ایک کاسٹ آتی ہے, اگر گیس کی ایک کاسٹ ایکس کاسٹ ہے, ایس کاسٹ پہ ہم دیں گے, اس کو ہم کراس سبسڈائزیشن میں نہیں گھسیٹیں گے. یعنی آج اگر یہ فرٹیلائزر کو سبسڈی دیتے ہیں تو یہ حلوہ بنا کے اس کے ہمارے سے لے کے دیتے ہیں, ڈومیسٹک کو ہم سے لے کے دیتے ہیں. تو انڈسٹری دیکھیں, سب سے ضرورت کس بات کی ہے کہ آئی ایم ایف کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک پروڈکٹیوٹی پاکستان میں نہیں بڑھے گی, جب تک پروڈکشن نہیں بڑھے گا, جب تک کریٹ نہیں ہوگا, ہم جو ہے نا ان قسطوں کو دے نہیں پائیں گے. اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک طرف بلیڈنگ روکیں, دوسری طرف ہم اپنے ایکسپورٹس بڑھائیں. یہ دونوں باتوں کو کرنے کے لیے جو آئی ایم ایف کی شرائطیں ہیں وہ سوٹ نہیں کرتی پاکستان کو.